بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ اب کچھ دیر بعد میں 1 گھنٹے بعد میں آپ یا 2 گھنٹے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا سورج طلوع ہوگا، نیا سال کا سورج طلوع ہوگا، اور وہ 2023 کا لایا جائے گا۔ رات کے 12 بجے ہمارا پروگرام جو ہے اس وقت 10:05 ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ یہ پروگرام شروع ہوا ہے تو ہم آپ کو سال نو کی مبارکباد پیشگی دیتے ہیں۔ اگرچہ آسٹریلیا میں اس وقت دوسرا سال شروع ہو چکا ہے، اس کے علاوہ جاپان میں بھی شروع ہو چکا ہے، تو بہرحال اس کے باوجود بھی اور ہمارا جو شروع ہونے والا ہے ہمارے یعنی ٹائم کے مطابق، پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہمارے اس پروگرام کے وقت سے کوئی 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد میں وہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے ناظرین کرام کو ہمارے بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ ہمارا سال نہیں ہے، یہ قمری سال نہیں ہے، یہ بلکہ یہ عیسوی سال ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو بہرحال، لیکن یہ اس وقت دنیا میں سب جگہ رائج ہے، تو ہم لوگوں نے بھی رائج کیا ہوا ہے، اور اس لحاظ سے ہم اس کو بہرحال سال نو کہتے ہیں۔ اگرچہ اس پہ اعتراضات ہیں، لیکن ابھی جو کچھ بھی ہو تو جو اس وقت تمام دنیا میں اس وقت یہ کیونکہ رائج ہے، تو اس لحاظ سے ہم اپنے پاکستانی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور وہ ہماری مبارکباد اس حوالے سے قبول فرمائیں کہ یہ حوالہ قمری سال کا تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ دنیا میں مروج ہے، ساری دنیا میں اس کو کر رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو بھی، کیونکہ ہم بھی ایک دنیا کی قوم کو ہیں، تو اس لحاظ سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس لیے ہم یہ ساری تشریح کی ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ ہو ہم پر اس بات پر کہ صاحب آپ جو ہے سال نو کی جو مبارکباد دیتے ہیں، تو آپ جیسا سینئر جو بندہ ہے وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ عیسوی سال ہے تو ہمارا سال نہیں ہے، تو لیکن ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی رائج ہے، ساری دنیا ایک ساتھ مناتی ہے، تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ مناتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی یہ نظام رائج ہے۔ قمری سال کی جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی دقت یہ ہے کہ اس کی اگرچہ سعودی عرب نے یہ مسئلہ تو حل کر لیا ہے کہ وہ پہلے سے اس چاند کے حساب سے اپنا ڈیٹ مقرر کر دیتے ہیں، لیکن پھر وہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کی طے شدہ نہیں ہے، وہ قمری سال میں پھر کچھ چھوٹا موٹا پہ ہوتا ہے، چاند کم نظر آیا، تو ان اینی کیس کیونکہ ہم بہرحال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ہے کہ جیسے کہ اذان کا وقت ہوا تو اذان کا طریقہ جو اختیار کیا کسی اور مذہب میں نہیں ہے، سب گھنٹی بجاتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو ہے وہ پھر ہم اذان دیتے ہیں، تو کچھ پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، تو پھر بیت المقدس سے رخ کر کے اب ہم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ شروع کیا، اور پھر موجود ہے وہاں پر اس وقت جو ایک مسجد ہے مدینہ منورہ کے اندر، جہاں پر دونوں جو ہیں وہاں پر قبلتین جیسے کہلاتی مسجد قبلتین، وہاں ہم گئے ہیں ابھی 6 تاریخ کو، وہاں جا کے ہم نے نماز بھی پڑھی ہے، اور وہ جس وقت ہم گئے تھے، ہم رہتے تھے وہاں پر 1975 میں 76 میں، اس وقت وہ اوریجنل شکل میں تھا وہ جو مسجد جو تھی، اور وہ ہم نے دیکھیں باقاعدہ، اب تو خیر وہ مسجد بہت وسیع کر دی ہے اور بہت جدید کر دی ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے جیسا کہ ہم نے دیکھی تھی۔ تو اس طرح سے اسلام نے اپنے آپ کو ہر طرف سے جو میں نے الگ کرنے کی کوشش کی، اسی طرح سے روزوں کے معاملے کے اندر بھی ہر معاملے میں ہم نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم ان سے الگ کوئی طریقہ کار ہمارا ہونا چاہیے۔ کپڑوں کے معاملے میں بھی جیسے ہم سوٹ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تو جبہ ہوتا ہے، تو شلوار قمیض اس کا ایک اچھی شکل ہے، زیادہ بہتر شکل ہے شلوار قمیض، لیکن بہرحال کیونکہ پھر بھی وہی کہتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں ابھی تک ہم لوگ آزاد نہیں ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں جب بھی اگر آپ یہ سوٹ پہن کے جائیں اور کسی دفتر میں جائیں تو آپ کو سلام لوگ کرتے ہیں، اور اگر شلوار قمیض پہن کے جائیں کتنی اچھی کیوں نہ ہو تو آپ کو درگزر کرتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ جو اثر ہے ہمارے پر غلامی کا یہ موجود ہے، تو اس حوالے سے بہرحال یہ دوسرا سوال ہے، لیکن جو ہم اس وقت ہم مبارکباد دینے کے حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، اور جو فلسفیانہ جو گفتگو ہے یہ پھر کسی وقت میں بیٹھ کے کریں گے۔ تو اس کے بعد میں دوسری بات جو ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، جو اتنا اضطراب اس وقت ہے، گلی گلی کوچے کوچے بندہ جو آپ کا ایک چھوٹا سا کاروبار کرنے والا ہے وہ، یا سڑک پر کھڑا ہوا ٹھیلے والا ہے وہ، یا آپ کسی بنگلے میں رہنے والا ہو، وہ سب کے سر مضطرب ہیں، اور جو پاکستان کی صورتحال ہے اس سے وہ بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر کبھی بھی ہم نے اتنی مایوس کچھ حالات نہیں دیکھے ہیں جتنا کہ اس وقت ہے۔ دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا
جب ہم امریکنوں سے بھی بات کرتے تھے یا کسی بھی ملک کے سفیروں سے بات کرتے تھے، جب ہم مشیر تھے تو ہم اکثر و بیشتر ان کی دعوتیں کر دیتے تھے جو کہ ہوٹل میں ہوتی تھی، کھلے عام ہوتی تھی. تو وہ پھر یہی کہتے تھے کہ اگر خراب حالات بھی ہیں تو آپ کو پھر فوج سے، آپ کی فوج تو موجود ہے نا جی. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ باجوہ صاحب نے یہ کام کیا جو بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے کے سربراہ کے لیے یہ اس سے بڑی گناہ کی بات نہیں ہو سکتی ہے، یا اس سے بڑی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یا بلنڈر نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ لوگ تو اس پر بہت زیادہ بڑا تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم ایک مہذب طریقے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کبھی بھی کوئی ادارے کو اپنے تباہ نہیں کرتا. انہوں نے جو پاکستان کا سارے عوام کا متفق علیہ فیصلہ یہ تھا کہ ہماری فوج جو ہے، ہماری فوج ہے، وہ اب اس کا وقار بے انتہا مجروح کر دیا ہے. جناب محترم حافظ قرآن صاحب ہمارے جو نئے سپہ سالار ہیں اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. وہ کیسے اس وقار کو بحال کرتے ہیں، جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو ہمارا جو پہلے سپہ سالار تھا راحل شریف اس نے بحال کیا تھا، کس خوبی سے کیا تھا. اور دہشت گردی کی جو وبا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری پروان چڑھی ہے باجوہ صاحب کی حکومت میں. اور میں اس وقت شکایت بھی کرتا رہا، اور جب یاد ہوگا کہ جب پہلا پروگرام کیا تھا جس پر وہ بہت ناراض بھی ہوئے تھے، میں نے ان کو جو ہے قمر جاوید باجوہ کی جگہ ان کو کچھ اور لفظ کہہ دیا تھا جس پر وہ ناراض بھی ہوئے تھے. لیکن میں نے درست ترجمہ کیا تھا. میں نے قمر جاوید نام ہے، جاوید قمر ان کا نام ہے، قمر جاوید نام ہے، تو میں نے ان کو کیا کہہ دیا تھا، رش کے قمر کہہ دیا تھا. تو رش کے قمر کہنے پر وہ ناراض ہو گئے تھے کہ بھائی مجھے یہ، لیکن میں نے اس کا مطلب یہ تھا کہ جو راہ شریف کے نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے ہیں، بلکہ آپ نے جو پسپائی کا اختیار کی ہوئی ہے، اس کے آپ کو ایک قسم کا نشتر لگانا تھا. آپ کو زبانی اس میں کہ آپ مہربانی کر کے اسی نقش قدم پہ چلیں، اور تاکہ وہ دہشت گردی کو پھیلنے نہ دیں. اب دہشت گردی اتنی پھیل گئی ہے، جو وقت ملا ہے ٹی ٹی پی کو انہوں نے آرگنائز کیا ہے، اور انہوں نے زیادہ آرگنائز کر لیا ہے. آپ نے ضرور یہ کیا ہے کہ ابھی جو سوات میں آپریشن کیا ان کے ہمارے نئے چیف صاحب نے آنے کے بعد میں، آصف منیر صاحب نے جب آئے ہیں تو انہوں نے 2 بڑے آپریشن کیے ہیں. ایک بلوچستان میں کیا ہے جہاں 9 افراد مارے گئے ہیں، اور پھر وہاں پر جو آپریشن کیا سوات میں، وہاں 22 کے قریب آدمی مارے دہشت گرد. اس کے جواب میں پھر وہ مسلسل ساری جگہ پر ایکٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ سلیپر سیل تھے ان کے، اب بہت متحرک ہو چکے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ پر جو اعتماد تھا فوج پر ہماری، اور ہم جو فوج پہ تو ابھی بھی ہے، ہمارے نوجوان آج بھی شہید ہو رہا ہے، لیکن ہمارا جنرل حضرات پر ہمیں یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہمیں ناز تھا وہ اب ناز نہیں رہا. میں معافی چاہتا ہوں ان سارے کور کمانڈر حضرات سے جو میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں یا بیٹوں کی طرح سے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے ہمارے ناز، جو ہمارا فخر تھا وہ ہمارا آپ نے توڑ دیا. ہمارے اندر جو محبت تھی آپ کے لیے، وہ محبت بھی ٹوٹی ہے، وہ مجروح ہوئی ہے. ٹوٹی تو نہیں کرنا چاہیے، مجروح ہوئی ہے، اس ہرٹ ہوئی ہے. ہم ہرٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ آپ نے پھر، یعنی بات یہ تھی کہ اس وقت کور کمانڈر کی میٹنگز ہوتی تھی، اس وقت آپ نے، سوال یہ بھی ہوا بہت سے، ایک دانشور فوجی نے ہم سے کہا، بہت سینئر فوجی ہے، ہماری عمر سے بھی زیادہ ہے، اس نے ہم سے پوچھا کہ پھر یہ کیا بات تھی کہ یہ کیوں برداشت کر گئے ہمارے لوگوں میں، کیا کوئی غیرت نہیں تھی کہ جب باجوہ صاحب یہ غلطی کر رہے تھے تو وہ کہتے کہ تم غلطی کر رہے ہو. تو سنا یہ ہے کہ غلطیاں کی ہیں، تو اس پر کچھ لوگوں نے کہا، تو اس پر پھر ان کو سزا بھی ملی ہے. بہرحال اس پہ ہم نہیں کہتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی تناؤ اتنا زیادہ ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے. اب دوسرا ایک تو حل یہ، آپ سوچ رہے ہیں ٹیکنوکریٹ کی حکومت، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آپ کی حکومت موجود نہیں ہے. پھر ایک سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے کہ جو کل ہمارے جاوید صدیق صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب بلا کے سب لوگوں کو جو ہے صحافیوں سے گھنٹوں ملاقات کر کے اپنے آپ کی تشریح کر رہے ہیں، جس پہ کسی ایک صحافی نے کالم لکھا ہے. اس صحافی نے آلموسٹ بقول لاہور کے دانشوروں کے، وہ انہوں نے آلموسٹ ان کو ایک قسم کی چارج شیٹ کر دیا ہے، ان کے خلاف FIR درج کرا دی ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ اگر میں یہ بتا دوں، 5% بھی بتا دوں کہ میں نے کتنا فیور کیا ہے عمران خان کو، تو عمران خان کو میں نے شرم کے مارے میں نے منہ دکھانے کا قابل نہیں رہے گا. تو پھر آپ نے، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ نے تو اپنے جو مرتبہ تھا، آپ کا جو منصب تھا، اس سے آپ نے روگردانی کی. لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ دانشور کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، کہ وہ تو پھر آرٹیکل 6 پہ آتا ہے کہ بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ غیر قانونی طور پر عمران خان کا ساتھ دیں. آپ کو یہ حق تھا ہی نہیں.
تو وہ اب جو یہ بحث چل پڑی ہے پاکستان میں، اور جو اگر کبھی بھی یہ پاکستان کے اندر اس طرح سے فوج کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی تھی جس طرح کہ اب ہو رہی ہے، جیسا کہ عمران نے پہلے آپ کو انڈیکیشن دے دی تھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ اس بچ کے رہیں، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اب اس میں بہت سی ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مذہبی رنگ ہے، وہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسے گروپ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ فوج جو ہے جو مقام ہے پاکستان کی جو یونٹی کا سمبل ہے اس کو توڑ دیں، اور وہ والا کار باجوہ صاحب بنے، اور اس میں عمران خان بھی پھر بنے، عمران خان نے ان کے اوپر تنقید کی، پھر بعد میں پی ڈی ایم بنا۔ پی ڈی ایم سب سے زیادہ تنقید نگار تو اس کا نواز شریف صاحب تھے، اور نواز شریف صاحب رائٹلی تنقید نگار تھے۔ نواز شریف واز اے لیڈر، نواز شریف واز اے ہیرو۔ جب اس وقت 98 میں اس نے وہ کیا تھا، ایٹمی دھماکہ کیا تھا، تو اس وقت آپ کے سارے چیف چپ تھے، ایک چیف کے علاوہ۔ آپ کا جو جے کے جہانگیر کرامت تھا وہ خاموش رہا، ہم جانتے ہیں اس لیے کیونکہ اس وقت ہم ان کے ساتھ تو موجود تو نہیں تھے، لیکن کیونکہ ہم بہت زیادہ ان تھے پاور پالیٹکس میں۔ ایک چیز جو ہے وہ خاموش رہا، دوسرا بھی خاموش رہا۔ اٹ واز دا ڈیسیژن آف نواز شریف، جی دین ہی بیکیم دی ہیرو۔ آپ اس ہیرو کو آپ نے ہتھکڑی پہنا دی بھائی، ہی واز ایز گڈ ہیرو، ایز بگ ہیرو ایز اے کیو خان، and he was as good as was the بھٹو ذوالفقار بھٹو۔ بھٹو کو آپ نے پھانسی پہ چڑھایا، اے کیو خان کو آپ نے سختی سے برداشت کی، اور نواز شریف کو آپ ہتھکڑی پہنا کے جیل میں ڈالا، جس کو آج تک نہیں بھولا وہ۔ اور مشرف صاحب مزے کرتے رہے۔ مشرف، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مشرف صاحب ہو یا کوئی صاحب بھی ہوں، آپ کو کیا اختیار تھا کہ وہ ایسے آدمی کو جو ہیرو تھا اس کو آپ ہتھکڑی پہناتے ہیں؟ اس کے بعد سے اس کے دماغ سے یہ بات جاتی نہیں نواز شریف کی، جبکہ 2005 میں ان سے ملا مکہ اس میں جدہ میں جا کر، تو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں مرزا صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے ہتھکڑی کیوں پہنائی گئی؟ ہتھکڑی پہنا کر پھر اس میں پلین کے اندر وہ ایک سیٹ سے باندھ دیا گیا اور زمین میں لٹا دیا گیا، وہ یوں لڑک رہا ہے جیسے جال لڑک رہا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے جان بوجھ کی حرکت کی ہوگی، اس کو ہچولے دیں تاکہ وہ اس کو سزا ملے۔ وہ بات بھولتا نہیں ہے۔ اگرچہ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ہمت کریں اور آپ ہمت کریں گے تو یہ دوبارہ آپ سبارہ بن جائیں گے، سبارہ بن گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں گئے، انہوں نے انڈیا سے ہاتھ ملا لیا، تو ہم ان سے ناراض ہوئے۔ جی ہم سے یہ آپ نواز شریف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم آپ سے ناراض اس لیے نہیں ہوئے کہ یہ کوئی عمران خان کی حمایت میں ناراض ہوئے، بلکہ اس بات پہ ہوئے کہ آپ نے جتنی بھی تکلیفیں ہم برداشت کر لیں۔ اب دیکھیں نا انڈیا نے ہمارے خلاف کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا، 200 چینل بغیر ویزے کے یہاں بلا لینا ان کو، نہیں ابھی وہ بات کرتے ہیں، 200 چینل ہمارے خلاف بکواس کرتے رہے انڈیا کے، جی ہم نے پرواہ نہیں کی۔ ہم نے پرواہ، جب ہم نے اپنے پرانے دوستوں سے کہا، مجھے شامی سے کہا، کئی اور مجھے کہا، تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں ISI کا ایجنٹ بنا رہے ہیں نا، تو ہمارے اپنے ملک کی ہے، تو کیا پرابلم ہے تمہیں؟ میں نے بھائی پرابلم یہ ہے کہ میں ہوں نہیں، تو پرابلم یہ ہے۔ تو اس نے کہا اس بات کو چھوڑ دو، تو تمہارے لیے ایک قسم کا شیلڈ ہے، آپ کو انہوں نے انڈیا نے شیلڈ دے دیا کہ آپ یہاں پر کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی بات یہ کہ شیلڈ غلط ہے نا، وہ میں نہیں چاہتا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ سیٹسفیکشن دیا، تو ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ بھائی پاکستان کے خلاف تو آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا نا، نواز شریف صاحب کو، اور اس کو یہ چاہیے تھا، انڈیا سے مل گیا، پھر وہ اس کے سمبولک یہ ہو گیا کہ اس کو بلا رہے ہیں، آپ کے مودی صاحب کو اپنے گھر بلا رہے ہیں، شادی منا رہے ہیں، کہہ رہے تھا وہ فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پھر آپ اپنے آفس اپنے فیکٹری میں جو ہے وہ ان کے نوکریاں دے رہے ہیں، اور بہت وہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے، اس کی وجہ سے ہم آپ کے خلاف ہوئے، جو جائز بات ہے۔ ہم کوئی بھی آدمی ہوگا، ہمارا بیٹا ہوگا، ہمارا بھائی ہوگا، ہمارا دوست ہوگا، جو بھی ہوگا پاکستان کے خلاف جائے گا، ہم اس کے خلاف جائیں گے۔ جی جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، چاہے ہمارے فوج کا سربراہ ہو یا فوج کا جی کوئی اور ہوگا، ہم کے خلاف بات کریں گے۔ ہم پہلے آدمی تھے جس نے رشک قمر کہا، جب قمر جاوید بات کہا۔ جی بڑے صاحب اسی میں بریک لیتے ہیں، پھر کیونکہ ہم اون شیرازی صاحب کو لیں گے تاکہ اسلام آباد کا تھوڑا احوال پوچھ لیں گے، جی اور الیکشن کمیشن کے حکم کا کیا ہوا اس پہ ہی معلوم کر لیں گے۔ ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مرزا صاحب، اون شیرازی صاحب ہمارے۔ جی اون شیرازی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مرزا صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے سچ بات کو جوائن کیا۔ فرمائیے، بس دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، یہ اب کیا ہوگا؟ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور اب ہوگا کیا؟ جب حکومت بدولی تو ہو گئی اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ دیکھیں نصرت مرزا صاحب، اگر مجموعی طور پہ ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ شب کو سنایا، وہ بالکل زمینی حقائق کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ آپ نے
ایک پروسیس چل رہا تھا، وہ پروسیس کورٹ میں گیا اور وہ پھر پروسیس رکا، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام چیزوں کو وہاں پہ ود ہیلڈ کر دیا۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ 2 دن پہلے بیلٹ پیپر چھپتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا یہ کوئی تھوڑا ہی کوئی بٹن آن اور آف کرنا ہے کہ لائٹ آن ہو جانی ہے یا آف ہو جانی ہے، تو پورا ایک پروسیس ہے۔ 101 یونین کونسل ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے کیوں بند کیا، یہ بتائیے، پہلے تو یہ بات بتائیے۔ دیکھیں، ہائی کورٹ میں جب معاملہ گیا تھا اور اس میں پھر ایک اور معاملہ بنا کہ وزارت داخلہ نے ایک لیٹر لکھا اور قانون سازی بھی ہوئی، پارلیمنٹ سے منظوری ہوئی، پہلے قومی اسمبلی نے، پھر سینٹ نے نیا جو ہے وہ قانون منظور کیا، تو اس کے بعد پھر معاملہ ہائی کورٹ کی طرف جب گیا تو پھر ہائی کورٹ نے بھی اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، جس کے بعد نہیں وہ دیکھو، وہ آپ میری بات سنیں، اور ایک بات سنیں، دیکھیے جو میرے تو بہت اچھے جاننے والے ہیں، اور وہ کیونکہ یہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں، تو سعید مہدی صاحب نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے جب میں ان کا ایڈوائزر تھا، تو وہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، میں نے ہمیشہ ان کی ساتھ دیا، لیکن یہ ٹو مچ جو ہے کنٹروورشل ہو گئے ہیں۔ ایک بات میرا یہ خیال ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب تھے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ انتظار کر رہی تھی کہ دیکھیں یہ کیسا فیصلہ کرتا ہے، میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ میں تھوڑا سا کوئی معاملہ کیا جائے تاکہ اس کو نیوٹرل بنایا جائے۔ یہ ابھی تک نیوٹرل نہیں ہے اور ایک ون سائیڈڈ ہے، جو ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے تو بہت زیادہ ان کی حمایت کی ہے، اس وقت جس وقت عمران خان ان کو بہت تنقید کر رہے تھے، اس وقت بھی میں ان کی حمایت دیتا تھا کہ ہی از اے جینٹل مین، یس ہی از اے جینٹل مین، بٹ دین یہ اب جو ان کی اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ بیوروکریٹ ہیں یا چیف الیکشن یعنی بیوروکریٹ ہیں نا بیسیکلی، تو پھر آپ کو کسی بھی صورت میں چاہے کتنی تنقید کیوں نہیں ہو رہی ہو، جیسے ہم صحافیوں کا معاملہ ہے، ہمیں کوئی آدمی برا بھلا کہتا رہے، لیکن پھر ہمیں سچ اور حق کی بات کرنی چاہیے، ہمیں پھر اپنے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہیے، ہمیں کوئی انتقام نہیں لینا چاہیے۔ تو اسی طرح سے یہ ہو گیا ہے کہ یہ کہیں پھنس گئے ہیں، ان کو اس میں جہاں سے ٹریپ میں پھنسے ہیں اسے نکالنا ضروری ہے۔ جی آپ فرمائیں۔ جی بالکل، بادیوں نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر، ان کے جو فیصلے ہیں وہ کسی ایک پارٹی یا ایک الائنس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے جیسے کراچی میں الیکشن ڈیلے ہوئے اور پھر اسلام آباد میں 2 مرتبہ ہوئے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑے گا، جو میری رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک قانون سازی ہو جاتی ہے، اس قانون سازی میں طریقہ کار جو ہے اس کو بالکل بدل دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کی یہاں پہ مسئلہ یہ بنا نا کہ صدر پاکستان نے اس پہ ابھی تک دستخط نہیں کیے، قومی اسمبلی اور سینٹ نے تو اس کو منظور کر دیا، پھر وہ قانون سازی نہیں ہوئی، وہ ایکٹ نہیں بنا، آپ سمجھ لیجئے، جب تک صدر کے سائن نہیں ہوں گے۔ جا رہا تھا کہ جیسے ہی وہ جائے گا تو صدر پاکستان اس پہ سائن کر دیں گے، لیکن صدر پاکستان نہیں، یہ آپ صدر پاکستان کا آپ کو دیکھنے معلوم ہے کہ وہ دوسری پارٹی کے ہیں، وہ ابھی تک ان کا بھی پرابلم صدر پاکستان کا یہ ہے کہ ابھی وہ اسٹیٹ کے صدر نہیں بن سکے ہیں۔ بھائی ان کو مثال کے طور پر اگر کسی سے کراچی میں کسی سے ناراضگی ہو گئی ہے، تو جب صدر پاکستان بننے کے بعد میں آپ کو ناراضگی ختم کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ تو اب سب کے صدر ہیں۔ وہ ابھی بھی جب ان کو چیف آرمی اسٹاف کا جو ہوا ہے فیصلہ، وہ بھی پوچھنے کے لیے عمران خان گئے، دیٹ واز اے بیڈ سگنل۔ یہ ممنون جیسے آدمی نے نہیں کہا، جس پر لوگ مذاق کرتے تھے ممنون صاحب کو، لیکن وہ IBA کا پڑھا ہوا تھا ممنون صاحب، سمجھدار آدمی تھا، تو یہ بھی کم پڑھے لکھے نہیں ہے، یہ بہت سمجھدار آدمی ہے، لیکن یہ اور ان کا خاندان بہت اعلیٰ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ صدر صاحب کے پاس تو جانے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ سائن کرے، یہ تو ایک طے شدہ عمل ہے، اور ابھی تک جب آپ کریں قانون سازی ہو گئی ہے تو جب تک صدر سائن نہ کرے وہ ایکٹ نہیں بن سکتا۔ جی آپ فرمائیں۔ دیکھیں بالکل نصر مرزا صاحب، آئینی عہدے جب سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہی صورتحال بنتی ہے جو اس وقت پاکستان موجود ہے، اور صدر مملکت کے حوالے سے بھی جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور درست آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی نیوٹرلٹی کے حوالے سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، تو صدر پاکستان جو ریاست کا سب سے بڑا مطلب ایک عہدہ ہے، آئینی عہدہ ہے، وہ بھی ان کے حوالے سے بھی یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی پولیٹیکل نہیں ہوں گے، وہ بھی دیکھیے ریشیو وائز ان کا جو فیصلے ہیں ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے، وہ بہت زیادہ متنازع ہیں اور بہت زیادہ ٹلٹڈ ہیں ایک پارٹی کی طرف،
اور ان کے فیصلے 2-3 کے علاوہ زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب چیف آف جسٹس کا جیسے میں نے کہا کہ جب چیف آف آرمی صاحب کا ہوا ہے تو انہوں نے ان کو اصولاً نہیں جانا چاہیے تھا. جس طرح سے آپ میں آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جب حکومت ہٹائی گئی تو صدر رفیق تارڑ تھے. وہ رفیق تارڑ صاحب کبھی نواز شریف سے ملنے نہیں گئے جب ان کو ہٹا دیا گیا تھا. لیکن ان کا ایک سلسلہ تھا جس سے کے ذریعے سے جو عرفان صدیقی کے ذریعے سے وہ ان کا رابطہ کاری تھی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا کہ کسی کے ذریعے سے رابطہ کاری کرتے اور صدر کے جو صدر کا جو عہدہ تھا اس کی جو توقیر اور اس کا وقار تھا اس کو باہر رکھتے ہیں. اسی طرح سے چیف الیکشن کمشنر کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو نیوٹرل بنا کے رکھے, چاہے وہ تھوڑی بہت کسی کو سپورٹ کر دے. تو ان کا ریشیو اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اتنے زیادہ ٹلٹ ہو گئی ہے کہ ناقابل برداشت ہو گیا. ہر ایک آدمی کا آپ جیسے ہم جیسے آدمی سے ان کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کو نظر ثانی کرنی پڑے گی, اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اگر اسی طرح ہوتا ہے تو وہ پھر اتنے زیادہ متنازع ہو جائیں گے کہ ان کے لیے سیٹ پہ رکنا مشکل ہو جائے گا. لیکن دوسری جانب جس صورتحال کی ہم پہلے بات کر رہے تھے صدر مملکت کے حوالے سے, ان کو تو عمران خان صاحب واضح کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے وہ مذاکرات کریں گے اور میرا پورا مینڈیٹ ان کو حاصل ہے, اور وہ بھی ایک غلط ہے, غلط بات ہے. صدر پاکستان کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے مرزا صاحب کہ آپ نے بالکل درست جو ہے نشاندہی کی ہے, اور آپ ان جرنلسٹوں میں سے ہیں جو بار وقت نشاندہی کرتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو اگر ان کی جو آئینی حیثیت ہے اس کے اندر ہی رہ کے کام کرنا چاہیے, اور اگر ادارے کہتے ہیں ہم یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو پھر باقی جو پلیئرز ہیں جن میں صدر مملکت ہو گئے, چیف الیکشن کمشنر ہو گئے, بہتر ہے کہ وہ بھی یہ پولیٹیکل ہو جائیں. سب کو یہ ٹھیک بات ہے. ملک اور ریاست جو ہے وہ بہتر انداز میں چلتی ہے. ٹھیک بات ہے آپ کی. اچھا جی آپ اور بتائیے کہ جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں, ایک تو یہ بات چل رہی ہے, کل بھی ہم نے اس پہ بحث کی کہ صاحب وہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہے. اگرچہ یہ فارمولہ ہم نے دیا کوئی آج سے 10 سال پہلے 2010 میں کہ بھائی یہاں پر ملک کے اندر جب تک کہ جب 2014 میں شاید دیا جب ہماری کتاب چھپی تھی تو پاکستان موسٹ ریزیلینٹ کنٹری, پاکستان موسٹ بلیڈ کنٹری بٹ ریزیلینٹ نام پر انگریزی کتاب ہے. تو اس میں ہم نے یہ تھیوری دی تھی کہ بھئی یہ جو اس وقت کے جو اس وقت اچھے حکمران تھے کہ یہ جو حکمران ہیں یہ بھی ملک کو نہیں چلا سکتے ہیں. تو اس وقتی طور پر کیونکہ ابھی بھی اگر آپ اور اس بات کو دیکھیں تو یہ جو حکمران ہیں سب یہ ٹوڈیز ہیں جو آپ کے وہ مسئلہ ہے وہاں پر, کیونکہ یہ انگریزوں کے زیادہ فالوور ہیں, امریکہ کے زیادہ فالوور ہیں. جی بالکل مرزا صاحب جو الیکٹیبلز ہیں اب وہ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں, اور ان کا زیادہ زور جو ہے وہ کی جانب سے ہے, اور جانا یہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, کیونکہ آپ ایسی جگہ موجود ہیں مظفر آباد میں جہاں اس پر سگنل نہیں آ رہے ہیں. ناظرین وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. جی مرزا صاحب, بات یہ ہے کہ اس وقت جو کردار ادا کیا ہے پیپل پارٹی کے رہنما نے, کو چیئرمین نے, زرداری صاحب نے, وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی وجہ سے سارا منظرنامہ بدلا ہے. انہوں نے فوج کے ساتھ میں دوستی کر لی. اب بات یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق کیونکہ کیانی کے دور کے اندر انہوں نے جو ہے بہت زیادہ رعایتیں دی ہیں اپنے نوجوانوں کو, فوج کے نوجوانوں کو, اور سندھ میں جو بھرتیاں جو پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوئی تھی, جب ہم اسلام آباد گئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ حیدرآباد گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہے پرویز مشرف نے شروع کیا تھا کہ سندھ کے بچے لیں. تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کیسے لے سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ صاحب یہاں پر آپ وہ سینٹر کھولیں. تو اس کے بعد میں بہت سے سندھی ہمارے بھائی جو ہیں وہ جا کر فوج میں شامل ہوئے. پھر ان کو جو زرداری صاحب تھے, آصف علی زرداری صاحب نے جب صدر بنے تو ان کو بہت رعایتیں دیں کیانی صاحب کے کہنے پر. تو اس لحاظ سے وہ وہاں بھی پاپولر ہیں. تو وہ پاکستان کے حوالے سے وہ کافی یعنی ان کی مقبولیت ہے. تو جو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا, ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ جو زرداری صاحب کی مقبولیت فوج میں بھی کافی زیادہ ہے اور عوام میں بھی بڑھ گیا. جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے عمران خان کی حکومت کو گرانے کا, جس پہ بلاول صاحب نے یہ کہا کہ اگر وہ
جو کچھ بھی سازش ہوئی ہے ہمارے گھر بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے، وائٹ اور ہاؤس وہاں سے نہیں نہیں، ہوئی، جی وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوئی، بلاول ہاؤس میں ہوئی جی ہے. تو چلیں وہ اگر وہ بات تو اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ 7 ارکان اسمبلی پی پی کے وہاں ٹوٹے ہیں. فواد چودھری کے بھائی مسلم لیگ میں گیا ہوا ہے، جی اور فواد چودھری نے جو ہے ایم کیو ایم کے دھڑوں پر ساتھ گلہ باری بھی کی، جو آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ کو جو اگر فرض کریے کوئی پارٹیاں متحد ہو رہی ہیں تو ہونے دیں، آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو. اگر پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ آپ کا ووٹ بینک مضبوط ہے تو جو کوئی بھی اپنی سب بندی کر رہا ہے تو کرنے دیں. بھائی کس نے سب ان کو توڑا تھا؟ پی ایس پی کو سارے ایم کیو ایم کے تھے یہ اور لوگ. اس کے سمراٹ کس کو ملے تھے؟ فواد چودھری صاحب کی پارٹی. پارٹی میں تھے. پھر فواد چودھری صاحب نے کون سے یعنی پھاڑے مارے ہیں؟ آپ نے جو آدمی دیے ہیں یہاں پر، جو گورنر جس کو بنایا، جو آپ کا علی زیدی کو یہاں کا سندھ کا وہ بنا دیا، جن کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کیا 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 کس قسم کی آبادی. اسے بٹھا کے آپ ایک انٹرویو کرو نا کہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کون کون سی آبادیاں رہتی ہیں، کہاں پر کیا ہوتا ہے، کون کون سے رسوم ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ علی زیدی صاحب کو بنا دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے. فواد چودھری صاحب آپ کے گھر میں آپ کی فکر لیں، آپ کا بھائی چلا گیا ہے تو آپ بھی بڑے ناکام آدمی، آپ کو تو فوراً ہٹ جانا چاہیے. اتنے بڑے عہدے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، جب اپنے گھر آپ سے نہیں سنبھل رہا ہے. انہوں نے کوشش کی تھی ویسے پہلے، لیکن وہاں سے منع کر دیا گیا ان کو. 2 جگہ رابطے کیے تھے انہوں نے. نہیں کچھ بھی ہو، دیکھیے نا، بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو یہ اس طرح کے جملے کراچی کے اوپر نہیں کرنے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں گڈے جمع ایم کیو ایم کے ہم بڑے ناقد ہیں، لیکن ہم یہ بات نہیں کر سکتے. اب تو یہ ہمارا یہ بچہ ہے خالد مقبول صدیقی، ہمارا بھانجا ہے. تو اب یہ تو شریف النفس آدمی، اس کی ماں، اس کے باپ بہت شریف آدمی تھے. جی جی. اس کا چچا بھی شریف آدمی ہے جو کہ ہمارے پارٹی ورکر تھا. اور شہر کی بہتری کے لیے اگر جمع ہو رہے تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ بالآخر جو ہے وہ کام کریں گے. لیکن بہرحال ہم نے کہہ دیا کہ مقبولیت ان کی بہرحال بالکل بلینڈ پڑا ہے. وہ کتنے بھی مل جائیں آپس میں، لیکن کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف اتنی زیادہ باتیں وہ کر چکے ہیں، جی جی، عوام بددل ہو چکے ہیں، تو ان کا پرابلم ضرور ہے. جی اچھا، وہ میرے خیال میں کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا الٹیمیٹلی. جی ہمارے کراچی کے بیروچی عبدالقدیر رانا صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی عبدالقدیر رانا صاحب بتائیں آپ کہ کیا صورتحال ہے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان کو میں. پی ٹی آئی کے لوگ فواد چودھری صاحب تنقید کر رہے ہیں، لیکن اگر ایم کیو ایم آپس میں مل رہی ہے تو ان کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں یہ تو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے. جب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وفاق کی حکومت میں تھی، اس وقت تو بڑی اچھی لگتی تھی، لیکن اب جب وہ ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے کراچی کے حوالے سے، اور شاید اگر یہ ایک ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو شاید یہاں کراچی سے جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ بھی کم ہوگی پاکستان تحریک انصاف. رانا میں یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے کیا ہے، یہ بتائیے نا. آپ نے جب یہاں سے الیکشن جیتا دیا آپ کو، تو آپ نے یہ سیٹ کبھی بھی زندگی میں جس آدمی کو کراچی کی سیٹ مل جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ سیٹ چھوڑنی نہیں چاہیے تھی آپ کو. اگر آپ کو معلوم، اگر آپ سیاسی آدمی ہوتے تو. آپ تو سیاسی آدمی نہیں تھے، آپ تو وہاں کے تھے گیٹ نمبر 4. نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بھی تھے، آپ جہاں کے آپ کے رہائشی ہیں، آپ کے نیازی لوگ وہاں پہ رہتے، وہ سیٹ آپ نے رکھ لی. جی کراچی کی سیٹ رکھنی چاہیے تھی آپ کو. جی رانا صاحب. ہاں بس یہ جو ہے ایک اچھی چیز ہے کراچی میں. اگر یہ ایم کیو ایم کے جو بھی دھڑے ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ الٹیمیٹلی وہ فائدہ تو نہیں ہو سکتا جو آپ مطلب ہونا چاہیے اس کا، لیکن پھر بھی بہرحال فرق تو ضرور پڑے گا، کیونکہ الگ الگ جو ہے اتنی وہ نہیں ہے ابھی حالیہ. یہ بات میں نے ان سب کو کہا کہ بھائی دیکھیے، آپ لوگوں کو الگ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو آپ یہ الگ خام خواہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں باتیں کریں، لیکن یہ ہے کہ میں، اور ویسے کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو وہ نہ ان کو ووٹ بھی نہیں ملیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ان کو اب نہیں ووٹ ملیں گے، ان کی وہ پاپولرٹی وہ لیول وہ نہیں ہے، لیڈرشپ وہ لیول وہ نہیں ہے. لیکن فواد چودھری صاحب کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو گنڈے کہے. جی یہ تو ہم نے دیکھا ہے، جب بھی جن پارٹیوں کو آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر وہ بڑی اچھی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، لیکن جب جیسے ہی اتحاد ایک دوسرے کے مخالف جاتے ہیں پھر وہ بیان بازی شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر یہی صورتحال پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی بھی ہے. جب یہ ایک تھے تو نہیں کرتے تھے اتنی زیادہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی بیان بازی نہیں ہوتی. شریف لوگ ہیں ایم کیو والے، عمران کے جملہ ہے. جی بالکل، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے کہ اب، لیکن میں ایم کیو ایم اور
جو ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں، پی ایس پی ہے، بہادر آباد ہے اور فاروق ستار ہے، چلو یہ تین جو الگ الگ گروپ تھے، یہ ملنے کے بعد تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ فرق ضرور پڑے گا سیاسی طور پر، کچھ نہ کچھ جو وہ ہے، لیکن اصل آپ کو بھی پتہ ہے کہ عوام جو ہے ایم کیو ایم کس کی ہے اور کس طرح سے مطلب یہ یکجا اگر وہ سب مل کے اگر ہوتے ہیں تو پھر یہ اچھا ہوگا، لیکن ابھی بہرحال فرق پڑے گا، یہ اچھی چیز ہے اور ہو سکتا ہے دیکھیں یہ اگر کوئی کام کریں گے کراچی کے لیے مل کر سب تو ضرور لوگوں کو ان کے مسائل کا حل چاہیے۔ بھائی یہ نہیں دیکھ رہے انہوں نے نہیں کیا، ابھی بھی جو آدمی لگا رکھے ہیں، پہلے کام تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کا جو سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ میں یہ جو بدماشی ہے اس کو ختم بہرحال ضرور کرنا چاہیے، اور جو آپ کے جو قریب ترین لوگ ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے، جب تو کام چلے گا ورنہ تو نہیں چلے گا۔ اب یہ ڈاکو کا راج جو چل رہا ہے، ایک نوجوان اور مارا گیا ہے بیچارہ نارتھ کراچی میں، وہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھا تھا کہ آگے پولیس میں ڈاکو نے مار دیا اسے۔ بتائیے یہ کیا مسئلہ، میں نے کس طرح چلے گا یہ کام؟ دیکھیں یہ تو بالکل پہلے بھی جیسے آپ کے پروگرام میں بات ہوئی ہے، کتنے بھی دعوے کر لیں، یہ پولیس دعوے کر لے، سندھ حکومت دعوے کر لے، لیکن یہ اسٹریٹ کرائم جو ہے اس میں مسلسل جو ہے ہر سال، آج ہی نہیں مطلب اگر گزشتہ سال کے فیروز آئے تو یہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو پہلے کچھ لوگ جانے کم جاتی تھی، لیکن اب تو بالکل انہوں نے ہٹ پہ رکھ لیا، جس نے بھی انکار کیا تو بس گیا، وہ اس کو گولی مارنی ہے ان لوگوں نے، اور تو یہ بس اب جو ہے وہ وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کے انتظار کیا جائے، کوئی پلاننگ کی جائے، اب بالکل سندھ حکومت کو جو ہے سنجیدہ جو ہے کوششیں کرنی ہوں گی۔ دیکھیے آپ رکے رانا صاحب، دیکھیے اس سال 2022 میں کراچی شہر میں 450 افراد کو مختلف واقعات میں قتل کیا گیا۔ سب سے زیادہ جو واقعات ہوئے ہیں ویسٹ زون میں ہوئے ہیں، جہاں 95 شہری مختلف واقعات میں مارے گئے، جن میں سے اورنگی ٹاؤن، منگو پیر اور سرجاری سائٹ کے علاقہ جات شامل ہیں۔ کراچی میں رواں سال صرف اسٹریٹ کرائم کے واقعات میں 92 شہری جان کی بازی ہار گئے۔ ضلع کے لحاظ سے بات کی جائے تو اسٹریٹ کرمنل نے سب سے زیادہ ویسٹ زون میں 22 شہریوں کو قتل کیا۔ اس کے سینٹرل زون میں 20 اور کورنگی میں 188 شہری دوران ڈکیتی قتل ہوئے۔ اس شہر میں اقدام قتل کے واقعات کے دوران 580 شہریوں کو زخمی کیا گیا۔ رواں سال شہر میں خواتین بچوں کے ساتھ زیادتی اور بدفعلی کے واقعات کی بات کی جائے تو یہ تعداد 209 تک جا پہنچی ہے۔ شہر قائد میں 2022 کے دوران اغوا کے 2480 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 41 میں تو خود اغوا کاروں نے تاوان بھی طلب کیا۔ کراچی شہر میں بچوں کی گمشدگی کے واقعات کی بات کی جائے تو 394 بچے مختلف علاقوں سے لاپتہ ہوئے۔ پولیس جرائم کے واقعات روکنے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے۔ اب یہ آپ ایک منٹ کا تبصرہ کر لیجیے۔ بالکل یہ پورے یہ فیگرز جو آپ نے بتائے ہیں، اور کچھ یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں، اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو جرائم ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ اب یہ موبائل اسنیچنگ ہے، اگر چلے کوئی قتل ہو جاتا ہے وہ رپورٹ ہو گیا، اتنی بڑی تعداد ہے موبائل اسنیچنگ کی کہ لوگ اس کو رپورٹ ہی نہیں کرتے، اور اس سے زیادہ ہماری بات بھی ہوئی ہے، جتنی رپورٹ ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ جو ہے لوگ بغیر رپورٹ کے۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کو 9:30 کی مبارک ہو، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب دعا کرتے ہیں کہ 9:30 جو ہے سب کے لیے، قوم کے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اچھا ثابت ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی میرے صاحب، پھر بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آئیں گے جس سے مزید بات کریں گے جی، اور پھر تھوڑا جام شروع کا بھی ذکر کریں گے۔ جام شروع کرنا ضروری ہے، ہم وہاں سے ہو کے آئے ہیں، دیکھ کے بڑا برا حال ہے، پانی کا مسئلہ ہے۔ جی ناظرین، مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا میرے صاحب، پہلے اس کو وائنڈ اپ کر لیں، یہ کراچی والا معاملہ نا، دیکھیں کراچی والا بھائی بہت سنگین ہے زین صاحب۔ بات یہ ہے کہ کراچی کیونکہ ایک منٹ ہے پیسوں کی، اور یہاں پر بہت زیادہ کاروبار ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، تو سب سے زیادہ جو ڈاکو نے، جو یہاں کا بے روزگاروں نے ڈاکو جو بن گئے ہیں، یا پھر ڈاکو آئے ہوئے ہیں، یا دہشت گرد ہیں، یا غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ان سب نے مل کر جو ہے پورے کراچی کو ایک اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے، اور وہ بری دہشت گردی کی آماجگاہ بن گئے ہیں، لوٹ مار کا آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ تو اب شہریوں نے بھی اس کے ساتھ میں یہ کیا ہے کہ اب وہ مارنے لگ گئے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ کسی کو جو بھی ذرا بھی مزاحمت کرتا ہے تو وہ پہلے ڈاکو اس کو مار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ذرا بھی موقع مل گیا تو ہم مارے جائیں گے۔ تو یہ قسم کی بات ہو گئی ہے۔ تو اب اب میں نے جیسے کہا کہ جو بھی خوش علاقہ جات ہیں جی، یا عام طور پہ ہو رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں پہ میں نے
لوٹ مار ہو رہی ہے 10 منٹ 15 منٹ تک، تو پولیس اس عرصے میں کیا کرتی ہے؟ پولیس مقامی ہے ہی نہیں، مقامی نہیں موجود ہے، اس کو دلچسپی نہیں ہے، نہیں دلچسپی نہیں، وہ ان کے بغیر مرضی کے ہو نہیں سکتا ہاں ہے، وہ ملی بھی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے جی۔ اچھا جی، آپ بات کر لیں جو بہت اہم باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جامع شروع گئے تھے اور اس کی تحصیل کوٹری کے جو مکینوں کو پانی سے محروم کیا ہوا ہے، وہاں پر 3 لاکھ سے زائد آبادی ہے، 2005 سے منصوبہ کے جو منصوبہ جات بنے تھے وہ کاغذوں کے اندر رہے ہیں، اس کے ثمرات سے ابھی تک محروم ہے۔ انتظامیہ کے بھرپور تعاون سے ٹینکر مافیا سرگرم ہے، وہ 1200 روپے سے لے کر اور 4000 روپے تک کا ٹینکر لیتے ہیں، تو اور سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ بحث یہ ہے کہ پورا نظام بیٹھ گیا ہے، اب یہاں پر چیف جسٹس کا حکم نہیں مانا جاتا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانا جاتا، یہاں پر اب رینجرز موجود ہے ان کا حکم نہیں مانا جاتا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر یہاں سے کون آدمی آئے گا، کوئی غیر ملکی، جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو غیر ملکی لوگ جو ہیں وہ پھر زیادہ مداخلت کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ہماری فوج کو کوئی نہ کوئی جو ہمارے ادارے ہیں جن کے اوپر ہم پہلے تکیہ کرتے تھے اب تو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بھی آتا ہے بڑا دانشور بہت پرانا، جو بہت بڑے ہمارے گروپ کے لوگ تھے یا ہماری عمر کے لوگ تھے، وہ سب کے سب بڑے سخت فوجیوں کے بڑے سخت حمایتی تھے، فوجیوں کے تو اب بھی حمایتی ہیں، جنرلوں کے بھی حمایتی تھے ہم تو اب وہ نہیں رہے، اس لحاظ سے نہیں رہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے یہ کر کے دیا ہے، باجوہ صاحب نے یہ کیا ہے کہ جو وقار تھا بہت بری طرح سے مجروح کیا ہے فوج کا جی۔ اچھا، جو ہماری جو ان کی قوت تھی وہ قوت اب عوام میں ان کی اپیل نہیں رہی ہے۔ پھر بھی آپ یہ چاہیں تو چیف آف آرمی صاحب جو حافظ قرآن ہے اس کا سہارا لے کر یہ کچھ کر سکتے ہیں، نئی قیادت سے امید ہے عوام کو، اور انشاءاللہ ہو جائے گا کہ جو وہاں پر جو، لیکن کوٹری کا جو نظام ہے وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں بھی ہم گئے تھے، وہاں کے پریس کلب بھی ہم گئے تھے، ان لوگوں کو ہم یاد کرتے ہیں، وہ بہت مخلص لوگ ہیں۔ یہ تو ایک علاقے کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم دکھاتے ہیں، نہیں تو یہ اس لیے دکھانا ضروری ہے کہ ہم جا کے خود دیکھ کے آ گئے ہیں جی۔ اچھا، عوام ان کے وہاں کے رہنے والے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم دکھاتے ہیں، دکھا دیجیے۔ کوٹری سائیڈ ایریا میونسپل کمیٹی بولاڑی جو عیسیٰ دل گاؤں اور پوپٹ گاؤں کے درمیان میں ایک پانی واٹر ٹینک ہے، جو افسوساً اس کا تعمیری کام جو ہے وہ بھی رکا ہوا ہے، اور یہاں کی جو عوام ہے وہ نہایت ہی پریشان ہے۔ ٹینکر مافیا ہمارے کو ہاتھ پکڑ کے ٹینکر مافیا کے حوالے کیا گیا ہے۔ ٹینکر مافیا جو ہے یہاں کے، وہ بھی یہاں کے وڈیرے ہیں جن کے ٹینکر چلتے ہیں، تقریباً چھوٹا ٹینکر جو ہے 15 سے 2000 ہے، اور جو بڑا ٹینکر ہے تقریباً 3000 سے 2000 ہے۔ پانی تو بالکل اساں کے تے نہ ملے، ٹینکر مافیا دے اساں ٹینکر لائندا، ٹینکر بھی 25 ٹینکر اساں جو ماشاءاللہ فیملی میں 10000 جو تھا پانی تھا پیوں، 5 جگہ میں اساں کرائے تے سمجھ بیٹھا ہوں۔ پانی کا سسٹم تو ٹوٹلی مافیاؤں کے حوالے ہے، اور یہاں پر ٹینکر ہیں وہ بھی انفلوئنس پرسنس کے ٹینکر ہیں، یعنی پیسے والے لوگوں کے، میں کہوں گا کہ حکمران جماعت کے والے لوگوں کے ٹینکر ہیں پانی کے، ان کو یہ راستہ دیا جا رہا ہے کہ آپ فروخت کریں، پانی فروخت کریں، اور پانی اتنا مہنگا مل رہا ہے۔ غریب علاقہ ہے یہ، مزدوروں کا علاقہ ہے یہ، مسکینوں کا علاقہ ہے یہ، لیکن لوگ مہینے میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ ٹینکر جو ہے وہ خرید کر پانی پیتے ہیں۔ پانی پینے کا انتہائی فقدان وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے، منتخب نمائندوں کی نااہلی کی وجہ سے ہے، یہاں کے جو انتظامیہ ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے پوپٹ گوٹھ میں پانی نہیں، عیسیٰ دل گوٹھ میں پانی نہیں، مسکین کالونی میں پانی نہیں، سچل گوٹھ پانی ترس رہا ہے۔ ٹینکر مافیا کا عروج ہے، جہاں پہ وہ ٹینکر چل رہے ہیں پانی کے، جو عام دنوں میں جب یہ ہمارے برابر میں ایک کلڑی بگار فٹر ہے جو پانی جہاں سے کراچی تک جاتا ہے، اور یہی کلری بگار فیڈر ہے جہاں سے پینے کا پانی یہاں مہیا کیا جاتا ہے، مگر وہاں پہ جو ٹینکر مافیاؤں کا راج ہے، وہ ٹینکر عام دنوں میں جب یہ اس نہر میں پانی چلتا ہوا ہوتا ہے تو وہ ٹینکر یہاں 1500، 2000، 2500 کے قریب یہاں دیتے ہیں۔ یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ صرف اپنے پیٹ بھرنے کے چکر میں ہے، اور اس کو عوام کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ 2.5 سے 3 کروڑ روپے بجٹ ہے میونسپل کمیٹی بولاڑی کی، ہمارے ایم سی بولاڑی میں پورے میں پانی کی جالیں بچھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ہمیں پانی فراہم نہ کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ٹینکر مافیا سے ملی ہوئی ہیں۔ جی مرزا صاحب دیکھیں، ٹینکر مافیا ہے جواب میں بہت زیادہ، جیسے یہاں پر بھی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی ٹینکر مافیا بھی بہت ماہر، لیکن سرپرستی جو ہے وہ بڑے لوگوں کی ہے۔ ان کو اب جامشوروں میں اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز بن رہی ہیں، سوسائٹی بن گئی ہے، آپ دیکھا، ہمیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا سوسائٹی، جب ہم جاتے تھے اترتے تھے المندر سے تو ہمیں جنگل نظر آتا تھا۔ جی اب تو سوسائٹی نظر آتی ہے۔ سوسائٹیز میں جب آپ پانی دیں گے جبھی تو سوسائٹیز بنیں گی،
تو آپ جو ہاں، لیکن پہلے سے بھائی لوگ یہ رہ رہے ہیں. ویسے زین ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بے ہنگم بھی ہے جی اس میں. آپ کا جیسے کراچی بے ہنگم بنا ہے، اب یہ جامشورو بھی بے ہنگم بن رہا ہے. یہی حال ہونے والا ہے. ہاں یہ ہو رہا ہے. بس ہر جگہ پر یہ لوگوں کا جو پرابلم ایک آ گیا ہے، نفسیاتی پرابلم آ گیا ہے. ایک تو جیسے نفسیاتی پرابلم اتنا شدید ہے کہ جب آپ کہیں پر کھانے پہ جاتے ہیں اس پر شادی میں، تو لوگ ایسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں اور اپنی پلیٹ کو ایسے بھرتے ہیں جو وہ کھا نہیں سکتے ہیں، اور وہ کھانا ضائع جاتا ہے. یہ ایک نفسیاتی پرابلم ہے ان کا. مطلب جب سے وہ آیا ہے یہاں پر ایک کال پڑا تھا، تو اس وقت سے جو نفسیاتی طور پر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ بھائی ایک اور بات ہے کہ وہ کھانا جو آپ 10 بجے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ باگ 9 بجے کھاتے ہیں. ہم جیسے لوگ تو 8-9 بجے کھا لیتے ہیں کھانا. اب انہیں آپ 11 بجے کھانا کھلائیں گے تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر وہ ان کے بعد وہ بڑھ جاتی ہے. جو بھوک کے جو بڑھنے کے لیے وہ خیال ہے کہ ہم زیادہ کھائیں گے. ایک تو یہ وجہ. دوسری نفسیاتی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب کھانا ہی ختم نہ ہو جائے، جو کہ کبھی کراچی میں ختم نہیں ہوتا. اچھا پھر تیسری بات جو ہے، اسی طرح سے یہ پرابلم اب بھی آ گیا ہے کہ جو بھی آج یہاں آتا ہے وہ اپنا مال بناتا ہے. یہ بڑی جو آپ نے نفسیاتی معاملہ ہے. جو آپ نے نشاندہی کی نا، یہ تو یہاں کی عادت ہے. ایک پی ٹی وی سے ایک پروگرام چلتا تھا، میں اور آپ، اس میں دکھاتے تھے یہ شادی کے تقریبات میں چلے جاتے تھے، پلیٹ بھر لیے لوگوں نے، اب کھائے نہیں. یہ تو ایک عام سا ایک. پھر کراچی میں ایک اور بہوا. پھر کراچی میں کچھ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ان کھانوں کو لے جا کر پھر وہ جو لے جا کر کسی اداروں کو دینے لگے جہاں پہ کھانا نہیں ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو وہ کھانا بچایا. اب وہ پتہ نہیں وہ کام کر رہا ہے، وہ سسٹم نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ پہلے تو کرتا تھا. جی اچھا، ہم واپس جامشورو کی طرف آتے ہیں. جی صاحب دیکھیں، وہاں کے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، پیپلز پارٹی کو مستقل ووٹ پڑتا ہے. دیکھیے وہ جو ہیں، آپ دیکھیے میں وہاں کا میں اس لیے رہائشی ہوں کہ میرا جو میں پہلی میری پوسٹنگ ہوئی جو میں جب مائکرو میں تھا، تو میری پوسٹنگ کوٹری میں ہوئی تھی. جی تو وہاں کے سارے علاقے کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. یعنی جامشورو کو بھی جانتا ہوں، کوٹری کو بھی جانتا ہوں. جامشورو میں تو کوئی آبادی تھی نہیں. یہ 3 بڑے یونیورسٹیز تھیں. انجینئرنگ بعد میں کھلی. اس زمانے میں سندھ یونیورسٹی ابھی قائم ہو رہی تھی، اور لیاقت یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی تھی. جی اس کے بعد میں وہاں پر جو چھوٹے سے وہاں پر جو کالونی تھی، وہ اس کی TPWD کی کالونی تھی. وہ کالونی میں ہوتی تھی، وہ بہت پرامن کالونی تھی اور بہت اچھی جگہ تھی وہ. تو اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جب پانی خود آپ کے پاس سے گزر رہا ہے، اس میں ٹینکر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو آپ کو نل کے لگاؤ اور ان کو پانی چلا دو. نہیں، اور چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، کوئی بڑی آبادی بھی نہیں ہے. جی تو یہ بات جو ہے جامشورو کے لوگوں کا ہم بالکل حمایت کرتے ہیں. کوٹری کے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں. کوٹری کے ساتھ رہی تو ساتھ بہ رہا ہے. جی تو پانی وہیں سے آپ کراچی کو دے رہے ہیں اور آگے اور دے رہے ہیں، آپ مقامی لوگوں کو نہیں دے رہے. یہ الگ ہے. وہ نہیں تو ان کا سسٹم بھی الگ ہے. اگر آپ چاہیں تو ان کا سسٹم الگ سے بنا لیں. ایک نالا تو نکالنا ہوگا نا. میرے صاحب وہ سارا بنا ہوا ہے، نظام بنا ہوا ہے، لیکن اس کو آپریٹ نہیں کر رہے. نہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کا یہاں پر بھی جو ہے آپ کے بڑے بڑے ادارے جو ہیں، وہ میں نے جو ٹینکر پانی سپلائی کرتے ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. ان کو ہائیڈرینٹ بنانے کی اجازت دے دی گئی ہے. جی اور ان سے پیسے کھاتے ہیں اور اپنا کام چل رہا ہے. اپنے ملک کے اندر کوئی ملک کا خیال ہی نہیں کر رہا ہے. ہر ایک آدمی لوٹ مار میں لگا ہوا ہے. دس از دی تھنگ. میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ کوئی آدمی، ایک ایسا آدمی ہوگا خال جس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہوگی کہ وہ نہیں اس کام میں شامل ہوگا. تو بہرحال اینی ہاؤ میں آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جامشورو کی اور کوٹری کی جو پانی کی جو محرومی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو اپنے پروگراموں میں ہمیشہ لیتے رہیں گے. آپ کا کیونکہ ہماری پذیرائی بھی انہوں نے بہت کی ہے. کوٹری والوں نے بھی، جامشورو والوں نے بھی، وہاں کے جتنے بھی سندھی ہمارے اخبارات ہیں، سندھی نمائندے ہیں، ہمارے بھائی، وہ سب نے ہماری پذیرائی کی. ہم کیونکہ تینوں جگہ پہ گئے. جامشورو میں 2 پریس کلب ہیں، ہم دونوں پریس کلب گئے. ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہماری آجیان کی، بہت ہماری مہربانی کی ہم پر. اور ساتھ ساتھ میں کوٹری کے پہ چلے گئے تو انہوں نے بھی ہماری بہت خبر گیری کی اور بہت ہمارا احترام کیا. اور پھر پروگرام میں بھی شامل ہوئے. حیدرآباد پریس کلب میں بھی، حیدرآباد پریس کلب بھی گئے. ہمارا جو لالا صاحب ہیں وہ بہت نفیس آدمی ہیں. وہ پھر ہم انشاءاللہ حیدرآباد بھی جائیں گے کیونکہ حیدرآباد ہمارا آبائی شہر سمجھ لیجیے، ہمارا جہاں سے میں نے پلے بڑھے ہم نے سارا. تو وہ تو اور وہاں کے لوگ ویسے بھی بہت نرم خو ہیں کراچی کے مقابلے میں، کیونکہ وہ چھوٹے سے شہر میں گاؤں سے آتے ہیں. بیچارے ہم لوگ اپنے آپ کو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں نا، ہم تو اپنے دیہاتی کہتے ہیں اپنے آپ کو. جی وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو دیہات کا اثر ہم پر ہے. تو اس میں اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. تو اب ہر ایک آدمی تو ایسا نہیں ہے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن بہرحال
عموماً اچھے لوگ ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور بس ہماری تو کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے بات اعلیٰ حکام تک پہنچ گئی ہو, ضرور پہنچنا چاہیے. اور ورنہ پھر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ بھائی آپ نے حکم دیا, بالکل وہ بھی پورا نہیں کر رہے ہیں. جی کہاں آپ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ کے زمرے اس بات کے زمرے میں آتے ہیں کہ آپ سو موٹو الیکشن لے کر وہاں کی انتظامیہ کو آپ ان کی سختی کریں ان کے ساتھ. جی بالکل ٹھیک ہے. میرے صاحب وقت ختم ہوا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.